يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه فاتقوا الله صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین. معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، اس لیے کہ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زندگی میں باہم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کیا خیال کرنا ہے، وہ سارے آداب سکھائے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان مومن کا کردار کیسا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بہت زیادہ گمانوں سے، جسے ہم بدگمانی کہتے ہیں، ظن، تخمینہ، اندازہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو زیادہ گمانوں سے بچو۔ تخمینہ اپنے طور پہ لگا کے کسی مسلمان کے بارے میں بغض ذہن میں، دل میں، دماغ میں نہ رکھو، اپنے تئیں اندازہ لگا کے۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، تخمینے کو، اندازے کو، کہ میں اپنے گھر بیٹھا ہوا کسی کے بارے میں ویسے ہی کہوں کہ فلاں شخص میرے بارے میں یہ سوچتا ہے، یہ کہتا ہے، تو یہ بدگمانی اسے کہا جاتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کہ ہر گمان اچھا نہیں ہوتا۔ ان بعض الظن اثم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یعنی کسی کے بارے میں یہ خیال کرنا اور بغیر کسی وجہ کے خیال کرنا، یا تو سامنے کچھ حقائق ہوں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے جی یہ میری چیز سامنے ہے، آمنے سامنے بات ہوئی ہے، یہ جملہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، یہ معاملہ، یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے ایک کھلا واقعہ ہے، کانوں سے بات سنی ہے، آنکھوں سے دیکھی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں ہدایات دی گئی
کہ جو کانوں سے سنو، جو آنکھوں سے دیکھو، اس پر یقین کرو۔ گھریلو زندگی، محلے داری کی زندگی، برادری میں زندگی، رشتہ داروں میں رہنا، دوستوں یاروں میں رہنا، مسلمانوں کے درمیان رہنا، تو اب اس میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ اگر تم نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا، کانوں سے بھی خود نہیں سنا، اور ویسے ہی اپنے طور میں ایک بندے کے بارے میں بدگمانی لے کے بیٹھ گئے ہو، تو ارشاد ہوا کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، گناہ میں ملوث ہو، لہذا اس سے بچو، اجتناب کرو، بچو اس سے، بدگمانی چھوڑو۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر کے آئے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو تا وقتے کہ اس کی تحقیق نہ کرو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص نے آ کے میرے کان میں کچھ کہہ دیا، آپ کے کان میں کچھ کہہ دیا، تو فی الفور آپ اس کے بارے میں یہ سوچنے شروع ہو جائیں کہ اس کی خبر جو ہے اس نے مجھے بتایا ہے، لہذا اب فلاں شخص جو ہے میں اس کے خلاف ہوں، وہ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتا۔ تو ہمیں قاعدہ کیا بتلایا قرآن شریف نے کہ اگر کبھی ایسا کوئی شخص آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو فرمایا اس کی خبر پہ یقین نہ کرو، فتبینوا، اس کی جانچ پرکھ کرو، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس سے پوچھو، اگر وہ خبر درست نکلے تو ٹھیک ہے، اس پر مواخذہ کرو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خبر دینے والا تمہارے درمیان جدائی ڈالنا چاہتا ہو اور تم صرف خبر سن کے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دو اور بعد میں پچھتاوا آئے کہ بات تو ایسی نہیں تھی جیسے مجھے بتائی گئی، تو فرمایا کہیں تم نادم نہ ہو جاؤ، شرمندے نہ ہو جاؤ۔ ہم بھی کئی مرتبہ معاملات کو طے کرتے ہیں تو جب آمنا سامنا ہوتا ہے، رات کو بھی ہماری ایک جگہ میٹنگ تھی وہاں علماء کے درمیان، اس جگہ پہ بھی یہی معاملہ ہوا، 6 مہینوں سے وہ آپس میں مل جل نہیں رہے تھے، تو جب ملا کے بٹھایا تو بیچ میں کسی عام سے محلے دار بندے نے بات کر دی اور ان کے کان میں زہر چلا گیا۔ انہوں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، انہوں نے ان سے بولنا چھوڑ دیا۔ جب بات سامنے آئی تو بیچ میں سے کچھ بھی نہیں نکلا، ایک بھی شرمندہ ہو رہا تھا، دوسرا بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اب قرآن شریف نے ہمیں سمجھایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں آ کے خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر آنکھیں بند نہیں کرنی، فاسق آدمی کی خبر پر تحقیق کرنی ہے، کہیں نادانی اور ناسمجھی میں تم اپنے کسی بھائی کو نقصان نہ دے بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے پھرو۔ تو اس لیے اس آیت شریف میں اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور آگے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، کرے تو نہیں کہ کوئی بندہ بھی ہے اس کے بارے میں آپ بیٹھ جاؤ، سامنے سے گزرا ہے تو آپ اس کے بارے میں معلومات لینے لگو، ہر چیز جو ہے وہ جیسے جاسوسی کرتا ہے، جاسوسی کر کے تو وہ اپنے معاملات چلاتا ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں باہم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ تم میں سے بعض کی غیبت کریں۔
جاسوسی بھی نہیں کرنی، بدگمانی بھی نہیں کرنی، اور غیبت بھی، بولو ذرا، غیبت بھی نہیں کرنی۔ اب یہ تین چیزیں اس آیت شریفوں میں بیان ہو رہی ہیں۔ ایک گمان کے بارے میں، اچھا گمان جو آدمی کرتا ہے، اچھا گمان بھی نیکی ہے، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان، دین کے بارے میں اچھا گمان، آخرت کے بارے میں اچھا گمان۔ بلکہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ یعنی دعا مانگنے سے وہ پہلے گمان کرتا ہے کہ میرا اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے گمان کے مطابق اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور اگر وہ درمیان میں رہے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، فرمایا پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، بندے کو آخری حد تک یقین اور گمان کا آخری کنارہ جو یقین کامل کے درجے میں ہے، وہاں تک یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرا مدینے والا آقا مجھے بخشوائیں گے، شفاعت کر کے مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ اچھا گمان کرنے سے نیکی ملتی ہے، اور اس کے بعد بالمقابل پھر برا گمان کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ پھر بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ اسم گناہ کو کہتے ہیں کہ بے شک بعض گناہ جو گمان ہیں وہ گناہ ہیں، یعنی اچھا گمان بندے کے درجے بڑھاتا ہے اور برا گمان بندے کے درجے گھٹاتا ہے، تو لہذا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اچھی زندگی گزارنے کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہدایات دی ہیں وہ یہ ہیں کہ کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو تو یقین کرو، اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ آ کے خبر دیتا ہے تو اس خبر کی تحقیق کرو، اور جب خبر کی تحقیق ہوگی تو یقیناً تم اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچانے سے بچ جاؤ گے۔ ابھی کئی مطلب ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ لگائی بجائی بہت کرتے ہیں، ادھر بیٹھا تو لگائی بجائی کی، ادھر بیٹھا تو لگائی بجائی کی۔ تو ایک بندے کے پاس بھی ایسا ہی بندہ گیا، کہنے لگا جی فلاں شخص جو آپ کا دوست ہے وہ آپ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتا۔ اس نے فوراً بازو پکڑا، اس نے کہا چل آ ابھی میرے ساتھ چل اور آمنے سامنے بات کرتے ہیں۔ جب آمنے سامنے کا معاملہ آیا تو پھر پاؤں دبا کے بھاگا۔ اس نے کہا نہیں جی میں سامنے تو نہیں جا سکتا، منہ پہ بات تو نہیں کر سکتا، لیکن میرا مطلب تھا کہ میں نے آپ کو خبر دینی تھی، خبر دے دی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے گھروں میں، اپنے مالداری میں، اپنی رشتہ داری میں، اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں، اپنے بھائیوں میں، اپنے دوستوں میں کبھی بھی کوئی ایسی خبر سن کے اس پر یقین نہیں کرنا تا وقت کہ اس خبر کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی، قربان جائے علی کے نام پہ، بولیں پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ مولا علی کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، علی جاؤ اور جا کے تم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو۔ حضرت مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے جج قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں، اور میری حالت تو یہ ہے کہ کبھی میں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، مجھے تجربہ ہی نہیں ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ دو فریقین کو فیصلہ کرنے سے پہلے سامنے کھڑا کیسے کیا جاتا ہے، کہ وہ قاضی کے سامنے کھڑے ہو کے بیانات دیں، یا رسول اللہ مجھے قاضی بنا کے بھیج رہے ہیں تو میں فیصلہ کیسے کروں گا؟
اب دیکھو پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ سرکار نے مولا علی کے دل پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگی، اے اللہ میرے علی کے دل کو ثابت رکھنا، میرے علی کے دل کو مضبوط رکھنا، میرے علی کو ہمیشہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنے کی توفیق دینا۔ پہلا تو عمل رسول اللہ نے یہ کیا، دعا کی، ہاتھ بھی رکھا مولا علی کے دل پہ۔ اب دیکھو بھائی جس کے دل پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہو، حضور کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ہر نعمت اس کی جھولی میں پڑتی ہے، اور جس کے دل پہ پورا ہاتھ رکھ دیں، آپ خود سمجھدار ہیں، ساری نعمتیں تو مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور مصطفیٰ کا ہاتھ علی کے دل پہ اوپر رکھا ہوا، تو گویا حضور نے اپنا ہاتھ علی کے دل پہ رکھ کے یہ اشارہ بھی دیا کہ اللہ کی نعمتیں میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں نے اپنا ہاتھ علی کے دل پہ رکھا ہوا، جو کچھ بھی اب نعمت تمہیں ملنی ہے وہ علی کے دل سے ملنی ہے۔ تو اس لیے اہل دل علی سے محبت کرتے ہیں، جو اہل دل ہیں وہ علی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ علی کے دل پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ تو سرکار نے ہاتھ رکھا اور دعا دی، یا اللہ میرے علی کے دل کو پکا رکھنا، مضبوط رکھنا، اسے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے بعد حضور نے ایک ارشاد فرمایا، وہ آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، سب کے لیے رہنما ہے، اس کو سنیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے علی قاضی بن کے جا رہے ہو، یاد رکھنا جب تک دو بندوں کے درمیان، جن کے درمیان تنازع ہے، جھگڑا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، جب تک دونوں کی بات مکمل نہ سن لینا کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ سمجھے نہیں آپ؟ پیار سے بولے، پھر پیار سے بولے ذرا۔ اب یہ بڑا اہم حضور علیہ السلام نے اصول بتایا، سب کے لیے ہے۔ ظاہر سرکار صحابہ کو فرماتے تھے تو وہ تعلیم قیامت تک کے لیے ہے نا، قرآن کی کوئی آیت ہے تو وہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، تو مولا علی کو حضور نے فرمایا، گویا پوری امت کو بتلایا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، گھر کے اندر ہو، دفتر کے اندر ہو، محلے داری میں ہو، برادری داری میں ہو، دوست یاری میں ہو، اگر دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو بندے ہوں، فیصلہ انہوں نے کرانا ہے، گھر میں دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، یہ باپ کے لیے بھی اصول ہے، مدرسے میں دو طالب علموں کی لڑائی ہوگی، یہ استاد کے لیے بھی اصول ہے، اسکول میں دو بچوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ٹیچر کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو کسی بھی معنی میں سربراہ ہے، جس نے دو کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جب تک دونوں کی بات مکمل نہ سن لینا، علی کبھی بھی فیصلہ نہ کرنا، اور اگر ایسا کرے گا تو تیرا ہر فیصلہ ہی درست ہوگا۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا فریق آتا ہے، وہ اپنی بات بتاتا ہے، تو ایک دم سے بات سن کے بندے کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جاتا ہے۔ جو بہت زیادہ چالاک ہوتے ہیں وہ پہل بھی خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کان میں زہر بھی خود کرتے ہیں۔ یعنی کوئی طالب علم ایسا ہے جس نے دوسرے طالب علم کو تھپڑ مارا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، تو اب وہ چالاک شاگرد جو ہوگا وہ سب سے پہلے دوڑے گا استاد کے پاس اور جا کے کہے گا، استاد جی اس نے مجھے ایسا کیا نا، تو میں پھر لڑ پڑا، اس نے مجھے ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، ویسے خواہ مخواہ استاد کو مشتعل کرنے کے لیے۔ اب اگر استاد اس پر تحقیق نہ کرے، دوسرے فریق دوسرے بچے کو نہ بلائے، یک طرفہ اس کے ذہن کے اندر ایک زہر بھر چکا ہے کہ اس بچے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اگر دوسرے کو بلا کے پوچھ لیا جائے تو وہ پھر کہے گا کہ استاد جی اصل واقعہ کیا ہوا، تو
تو فرمایا جب دونوں کی بات سن لی جاتی ہے تو پھر پہلے اور دوسرے کے بیانات سے ہی فیصلہ کرنے والا نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ دونوں کی باتوں میں سے سچ کس کی بات میں نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حوالے سے زندگی کا جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے، گھر میں دو بچوں کا معاملہ ہے، بیٹی بیٹے کا معاملہ ہے، بہو بیٹی کا معاملہ ہے، اس میں بھی صرف بہو کی بات سن کے مشتعل نہ ہونا جب تک بیٹی کی بات نہ سن لو، صرف بیٹی کی بات سن کے بہو پر ظلم نہ کرنا جب تک بہو کی بات نہ سن لو، صرف ایک بیٹے کی بات سن کے دوسرے بیٹے پہ ہاتھ نہ اٹھانا جب تک دوسرے بیٹے سے پوری بات نہ سن لو۔ اس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے سکھلایا ہے، بتلایا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے بچنا ہے، دوسرا جاسوسی سے بچنا ہے، اور تیسرا غیبت کرنے سے بچنا ہے، اور چوتھا اگر کوئی بندہ خبر آگے دیتا ہے کسی کے بارے میں تو فرمایا اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ اس خبر کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ جب اس خبر کی تحقیق ہو جائے تو غلطی پر ہو تو بالکل اس کو سزا دو، اگر وہ تحقیق کے اوپر خبر دینے والا غلط نکلے تو تم اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ ہمیں اس حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں بحیثیت مسلمان، گھریلو زندگی میں جو حیثیت بنتی ہے بحیثیت باپ، جو باقی ہمارے اداروں میں بحیثیت سربراہ یا دو بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں فیصل بنایا جائے، تو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے اللہ ہمیشہ ہمیں ان ذمہ داریوں کو بأحسن نبھانے کی اور اس کی جو احتیاطیں ہیں، جو اس کی حدود بندیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ خیال رکھنے کی ہمیں توفیقات عطا فرمائے۔ تو آخر دعوایا الحمدللہ۔